ہمارے عہد کی ادبی تنقید کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر جدیدیت کے سائے ابھی تک منڈلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس حقیقت کا شعور پیدا کرنے سے قاصر ہیں کہ ہر زمانہ نئی حیثیت، نئے اسلوب اور نئی زبان کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ فعل کتنا احمقانہ ہوگا کہ ہم آج کے شاعر سے صرف اس لیے بیزار ہوں کہ یہ شعر مبہم نہیں کہتا، یا محسن خان کے ناول کو محض اس لیے سپاٹ، سطحی اور بازاری کہیں کیونکہ اس میں علامتی اسلوب کا استعمال نہیں ملتا، جبکہ ہم نے کبھی اس نقطے پر غور ہی نہیں کیا کہ رد تشکیل کے مطابق ہر متن مبہم کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا کسی بھی متن میں ابہام پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علامتوں کا انبار لگا دیا جائے، یا یہ کہ محض پیچیدہ اور کھردری زبان کا استعمال کیا جائے؟ ظاہر ہے نہیں، کیونکہ اگر ابہام کا مقصد معنی کو پوشیدہ رکھنے کا کوئی پیراڈاکسیکل عمل ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ادبی متن معنی کی کوئی نہ کوئی متضاد صورت پوشیدہ ضرور رکھتا ہے۔ مثلاً اللہ میاں کا کارخانہ اپنی ظاہری ساخت میں عام قاری کے لیے محض نوسٹالجیا ہو سکتا ہے، جس میں موجود احساسات عموماً مسرت بخش ہوتے ہیں، لیکن ایک سنجیدہ قاری کی قرت بالکل متضاد ہوگی۔ وہ ناول میں پیش کیے گئے ماضی کو حال کے مقابلے میں جبریت سے تعبیر کرے گا۔ وہ بچوں کو دینی معلومات تک محدود رکھنا ان کی ذہنی اور نفسیاتی آزادی کے منافی سمجھے گا۔ ممکن ہے یہ مثال آپ کو بوجھل معلوم ہوئی ہو، لہٰذا کسی آسان جملے کے ذریعے اسے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ناول کا ہیرو جب ایک دکان پر پتنگ خریدنے جاتا ہے تو اپنی من پسند پتنگ مانگنے پر کلو دکاندار اسے کہتا ہے، کوٹ، اگر تم چاہو کہ تمہاری مرضی کی پتنگ مل جائے تو وہ اللہ میاں بھی بنا کر نہیں بیچیں گے، انکوٹ۔ عام قاری کے لیے یہ کوئی معمولی سا جملہ ہو سکتا ہے جس میں ذرا سی شوخی کا احساس ممکن ہے اسے ہنسنے پر مجبور بھی کرے، لیکن ایک سنجیدہ قاری اس جملے کو سرسری نظر سے ہرگز نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ رک کر اس میں پوشیدہ بچے کی ذہنیت اور تربیت پر کیے گئے اس طنز کو محسوس کرے گا جو بحیثیت کردار اس کی آئرنی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دراصل قرت کا مسئلہ ہے، اور ٹیری گلٹن کے مطابق کوٹ قرت دیکھنے اور سننے کے عمل میں مسلسل فوکس کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی جز پر توجہ کرتے ہیں اور پھر کل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انکوٹ۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ ابہام کے لیے زبان کا کھردرا ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ ہر متن کے اندر کئی متضاد متن پوشیدہ ہوتے ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مصنف کی منشائیت کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ اب ناول کی طرف آئیے۔ یہ اپنی متضاد صورت معنی میں اندھی تقلید یعنی بلائنڈ فیتھ اور رجت پسندی کا رد بیانیہ کاؤنٹر نریٹو ہے، جو ناول کی ظاہری ساخت میں نظر آنے والے معنی کے مقابل میں بالکل متضاد ہے۔ یہاں اس امر کے علمیاتی دلائل کے طور پر سب سے پہلے اسلامی لٹریچر میں جہاد سے متعلق آیات اور احادیث کی تعویلات پر غور کیجیے۔ مثلاً ایک جگہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے فرمایا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2792۔ اب اس حدیث کی جو شرح بیان کی گئی ہے اسے غور سے سنیے، کوٹ، اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بیان ہے، اگرچہ اس کی مدت بہت کم یعنی ایک صبح یا ایک شام کے لیے ہی ہے، پھر اندازہ کیجئے کہ لمبا جہاد جس میں دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ سبیل اللہ سے دراصل کفار سے ہاتھ کے ذریعے جہاد ہی مراد ہے۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ شرعی علم کا حصول جہاد فی سبیل اللہ کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ حق کو غالب کرنا اور زندیق و ملحد لوگوں اور مغربی عیسائی مبلغین کے دلائل کا رد کرنا
جو اسلام کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں اور اسے مٹانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ انکوٹ۔ غور کیجئے کہ سبیل اللہ سے حتمی طور پر ہاتھ کے ذریعے جہاد مراد دیا گیا ہے، جبکہ شرعی علم کے حصول کو اسی جہاد کی سب سے بڑی قسم گردانا گیا ہے۔ یہاں یہ مثال پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے بعض آیات و حدیث کی غلط تعویلات نکال کر منافرت انگیز اور شدت پسندانہ ذہنیت کو جنم دیا ہے، جسے آج کا عہد بلائنڈ فیتھ کہہ کے نکارتا ہے۔ مثلا ناول میں جب میاں بیوی بچوں کی مروجہ تعلیم کو لے کر بحث کرتے ہیں تو ولید کی بیوی، جس کا زور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی ضرورت پر بھی ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے جب اس حدیث کا حوالہ دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، اس پر ولید کا رد عمل دیکھیے کس قدر منفی اور غلط تعویلات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہندی اور انگریزی پڑھنے کے لیے چین چلے جاؤ، انہوں نے علم دین کی بات کی ہے۔ گو کہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہاں اسے نقل کرنے سے مقصود غلط تعویلات اور ان کے نتائج کو واضح کرنا تھا۔ ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولید کا تصور حیات قدیم روایات اور غلط تشریحات پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ اسلام میں تشکیل نو کی صورتوں کی بغیر سوچے سمجھے تردید کرتا ہے، اس وجہ سے وہ پورا کنبہ ایک آرتھوڈاکس فیملی میں ڈھل جاتا ہے۔ ولید جس دن تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اہل خانہ پر کیا گزرے گی اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس یقین پر جی رہا ہوتا ہے کہ اللہ خود اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا، لیکن حقیقت بالکل برعکس ہوتی ہے اور نتیجے کے طور پر ولید کا گھر سے نکلنا ناول کا کلائمیکس ثابت ہوتا ہے۔ یہیں سے ناول کے اندر ایک نئی صورتحال جنم لیتی ہے، جو ناول کے مرکزی کرداروں سے متصادم ہو کر ان کی حقیقی نفسیات کو سامنے لاتی ہے۔ مثلاً برقعے سے متعلق ولید کی بیوی کا یہ جملہ کہ شادی کے بعد یہ کمبخت بھی میرے لیے عذاب بن گیا، اپنے آپ میں ایک ہنگامہ خیز جملہ ہے، جو اس عورت میں شادی کے بعد پیدا ہونے والے نفسیاتی کرب کو ظاہر کرتا ہے۔ جملے میں شامل لفظ بھی قاری کو سوچنے اور شک کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ دنیا کی معروضی حقیقتوں سے ناآشنائی کو فلاح اور کامیابی سمجھنے والے ولید کے بیوی بچوں کو جب پہلی مرتبہ باپ کی غیر موجودگی میں خارجی عوامل سے سابقہ پڑتا ہے تو ان کے زندہ رہنے یعنی سروائیول کے امکانات ختم ہونے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں بنیادی سوال ولید کی رجت پسند ذہنیت پر اٹھتا ہے، جس نے اس کے بیوی بچوں کی سائیکی پر ایسے منفی اثرات مرتب کیے ہوتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہ خارجی دنیا میں بالکل غیر دی ادر نظر آتے ہیں۔ گو کہ جبران میں بغاوت کی چنگاری ضرور ہوتی ہے، جو کہیں نہ کہیں قاری کو اس میں کسی نئی پیش رفت کا یقین بھی دلاتی ہے، لیکن وہ محض جز وقتی تکلفات کا زائدہ ثابت ہوتی ہے، جو کوئی پتنگ ہاتھ آ جانے سے بجھ جاتی ہے۔ ورنہ اپنی ماں کے جنازے کو دیکھ کر وہ اپنے باپ کو تو ضرور کوستا، جیسے اس کی ماں کوستی تھی، لیکن اس کے بجائے وہ ایک پتنگ میں کھو جاتا ہے۔ یہ آئرنی ہے۔ بہرکیف یہ مذکورہ ناول کے بیانیہ کی علمیات سے متعلق چند بنیادی معروضات تھے۔ اب رخ ناول کے فن کی جانب کرتے ہیں۔ ناول کے پلاٹ میں فلیش بیک تکنیک اور کہیں کہیں پر سٹریم آف کانشیسنس کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن بیانیہ چونکہ سادہ اسلوب میں لکھا گیا ہے، اس لیے ہمارے ان ہم اثروں کو جو جادوئی حقیقت نگاری یا علامتی اسلوب کے دل دادا ہیں، یہ ناول ناپسند ہے۔ وہ اسے پریم چندی اسلوب کہہ کر ٹھٹھے بازی کرتے ہیں، لیکن میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہی دو صورتوں میں ہمارے عہد کے ناول کی قدر کا تعین ہوگا؟ کیا علامتیت آج بھی ہمارے ناول کے لیے معیار محض کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ سارے عظیم آرٹ کا راز اس کی سادگی نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر بیانیہ پیچیدہ اسلوب کا ہی متقاضی ہو۔ اللہ میاں کا کارخانہ عنوان کے لحاظ سے کہانی کے دوسرے رخ کو پیش کرنے میں کہاں کسی پیچیدہ اسلوب یا زبان کا متقاضی معلوم ہوتا ہے۔
کہاں اس بیانیے کا سادہ اسلوب معنیاتی تشکیل یا ڈسکورس پیدا کرنے میں ماند پڑ جاتا ہے۔ دراصل پریم چندی اسلوب پر تنقید کرنے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے عہد کے تنقیدی ماڈل کو اردو حیت پسندوں کی طرح متن میں موجود مواد کانٹینٹ سے بیر نہیں، بلکہ اسلوب چاہے علامتی ہو یا غیر علامتی، اس کا سروکار سامنے کے ہر معنی کو شک کی نگاہ سے دیکھ کر متضاد معنی تلاش کرنے سے ہے۔ مابعد جدید تھیوری کی اہمیت جاننے کے لیے اتنا تو کافی ہے کہ یہ قدامت پسند کلچر کے متعصبانہ، شدت پسندانہ اور منفی رویوں کا انکشاف کرتی ہے۔ اب ناول اعلامیہ کا کارخانہ دیکھیے، یہ تشریحات قرآن و حدیث میں صدیوں سے چلے آ رہے شارحین کے اس غیر منطقی اپروچ کو چیلنج کرتا ہے جو آج بھی ولید جیسے لوگوں کے لیے بلائنڈ فیتھ کا باعث بنتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ناول مسلمانوں کے گاڈ آرکیٹائپ یعنی تصور خدا پر بھی طنز کرتا ہے، اس لیے کہ ہم میں سے بیشتر کا اجتماعی عقیدہ آج بھی جبران اور نصرت کے جیسا ہے کہ اللہ میاں ہی ہے جو کسی کو امیر اور کسی کو غریب بنا دیتا ہے، اور وہی پتنگ بنانے والا بھی ہے۔ مذکورہ ناول میں اس عقیدے کو کاؤنٹر کرنے کی ایک فنی کوشش کی گئی ہے، جس میں مصنف کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس متضاد صورت معنی میں ناول کا بیانیہ انسانی وجود کے تقدم پر زور دیتا ہے، یعنی خدا پر ایمان لانے کے بعد انسان ارادہ اور عمل سے مستثنی نہیں ہو جاتا، اور نہ خدا سے رشتہ قائم کرنے کے بعد وہ دوسروں کے تئیں سماجی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ ولید اپنی کند ذہنیت، شدت پسندی اور اندھی تقلید کی وجہ سے خود کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ضرر رساں ثابت ہوتا ہے۔ گو کہ اس لحاظ سے ناول کا بیانیہ نئے کلامیہ نیو ڈسکورسز کو جنم دیتا ہے جن پر الگ سے ایک علمی مذاکرے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں تک تعلق ناول کے فن کا ہے تو اس ضمن میں قاری کے لیے کئی ایک متضاد پیراڈاکسیکل صورتیں بھی پیدا ہوئی ہیں، جو اگرچہ ناول کے بیانیے پر اثر انداز تو نہیں ہوتی، تاہم قاری کا ذہن کہیں کہیں پر ٹھوکریں ضرور کھاتا ہے۔ جیسے ناول کے مرکزی کردار جبران میں وقت کے ساتھ کوئی خاطر خواہ پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملتی، گو کہ اس کی نفسیات سے جز وقتی بغاوت کے عناصر ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ صورتحال سے نمٹنے میں اور زندگی کو کوئی مثبت سمت دینے میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر پاتے۔ ورنہ چاچی کے گھر سے نکالے جانے کے بعد قاری جبران سے محنت نہیں تو کم از کم ایک نئی سوچ کی امید تو ضرور وابستہ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر اسے انتخاب عمل کی آزادی مل جاتی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ ان تمام جکڑ بندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے جو اسے اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر گزرنے میں رکاوٹیں بنتی تھیں۔ لیکن یہ ناول کا ہی نہیں اور نہ ہی ناول نگار کے کردار کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ قاری کا مسئلہ ہے کہ وہ کردار کی سائیکی کا کس حد تک اور کیسے تجزیہ کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اصل میں اپنے آپ سے بے خبر رہا ہو، اس لیے اپنے اندر شناخت قائم کرنے کا شعور کبھی پیدا ہی نہ کر سکا؟ یا یہ کہ ناول نگار نے اختصار کے پیش نظر اسی موقع پر اس کی موت کا تعین کر لیا ہو، کیونکہ اس واقعے کے فوراً بعد ہی ناول میں اعلامیہ کے لیے ماحول سازی کی جبری کوشش کا آغاز ہوتا ہے۔ واضح رہے یہ ایک ایسی پیراڈاکسیکل سچویشن ہے جس پر سوچنے کا حق صرف قاری کو ہے۔ ناول کے امتیازات کی بات کریں تو اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کا اسلوب ہمارے عہد کے ادبی تقاضوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ناول کی مقبولیت سے ہمیں اس بات کا تو اندازہ ہوا ہی ہوگا کہ اب اردو کے قاری کو چیستان گوئی میں اتنی دلچسپی نہیں رہی، بلکہ فی الحال اسے ناول میں کہانی چاہیے، لیکن وہی کہانی جو پہلے سے موجود کسی دوسری کہانی کا دوسرا رخ ہو۔ اس ناول کی یہی سب سے بنیادی خوبی ہے کہ اس کا بیانیہ کہانی کا دوسرا رخ سامنے لاتا ہے۔ کنڈیرا کے چاہنے والوں نے صرف وجودی بحران کو ہی ناول کا خاصہ سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی تقلید میں وہ فکشن لکھ بھی رہے ہیں۔ میں اس تقلیدی عمل کے خلاف نہیں، لیکن ہاں جس طرح اسے فیشن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میں اس کے خلاف ہوں۔ حالانکہ خود کنڈیرا کا کہنا ہے کوٹ
ہر ناول نگار کی تحریروں میں ناول کی تاریخ کا ایک واضح تصور موجود ہوتا ہے انکوٹ۔ اس کا یہ کہنا ہمارے عہد کے نام نہاد فکشن نقادوں کی طرح محض کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ مثال دے کر اپنے نقطے کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کوٹ، بلزاک کا ناول انسان کے تاریخ سے جڑے ہونے کے عمل کو سامنے لاتا ہے۔ فلابیئر کا ناول اس دنیا کو کھنگالتا ہے جو روزمرہ کی زندگی میں مستور رہتی تھی۔ ٹالسٹائی کا ناول اپنی توجہ اس مظہر پر مرکوز کرتا ہے جو انسانی رویوں اور فیصلوں پر غیر منطقی مداخلت کے عمل پر مشتمل ہے۔ ناول وقت کا تجزیہ کرتا ہے، جیسے پروسٹ نے ناقابل گرفت ماضی اور جوائس نے گریز کرتے ہوئے حال کو بیان کیا تھا۔ تھامس مان کے ساتھ ناول ان اساطیر کا تجزیہ کرتا ہے جو حال کے افعال کو اپنی گرفت میں رکھتی ہیں انکوٹ۔ اب اس مقدمے میں بتائیے کہ کہاں کنڈیرا نے فقط وجودی فلسفے کو ہی ناول کی علمیات یا بیانیے کے لیے لازمی ٹھہرایا ہے، بلکہ اس کے مطابق تو ہر ناول بہرحال انسانی وجود یا سائیکی کے ہی کسی نہ کسی پہلو کو سامنے لاتا ہے، یعنی ہر ناول از خود انسانی وجود کو ظاہر کرتا ہے، جس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ناول میں وجودی فلسفہ یا اصطلاحات کو شعوری طور پر ٹھونسا جائے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہائیڈگر نے وجود برائے دنیا بینگ ان دا ورلڈ کا جو فلسفہ پیش کیا ہے، وہ دنیا کے ساتھ انسان کے جس رشتے کو تسلیم کرتا ہے، ہر ناول دراصل اسی تاریخی رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر یہ ناول نگار کی اپنی سمجھ اور تخلیقیت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے میں انسانی وجود کے کون سے پہلو کو کس طرح سامنے لاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کنڈیرا نے وجود کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لانے والے مختلف ناول نگاروں کا جو اختصاص بیان کیا ہے، کیا محسن خان اس اختصاصی عمل سے مبرہ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ محسن خان کا ناول قدامت پسند کلچر کی جس حقیقت کا انکشاف کرتا ہے، وہ انسانی وجود کے ہی ایک اہم پہلو کا انکشاف یا اظہار ہے؟ کیا کامک کے نقطہ نظر سے ولید کی قدامت پسندی فلسفیانہ خودکشی فلاسفیکل سوسائڈ نہیں ہے؟ یا ہائیڈگر اور سارتر کے نزدیک یہ غیر معتبر وجود ان آتھنٹک بینگ ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ پھر علمیات کو چھوڑیے، ناول کے فن سے متعلق سوچیے۔ کیا فن اور پلاٹ کی مناسبت سے اس ناول کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس میں آسان اور مقامی محاورے کا استعمال کرداروں کی سائیکی کو قریب سے جانے میں معاون ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ خود ساختہ فلسفے اور بھوجل وجودی اصطلاحات سے اسے مشتبہ بنا دیا جاتا۔ بہرحال یہ قاری کا مسئلہ ہے کہ وہ معیار کا تعین کیسے کرتا ہے، لیکن میرے خیال میں شاید ہی کوئی قاری ہوگا جو اس بات سے انکار کرے کہ جو چیز اس ناول کو اپنے حد کے اچھے ناولوں میں مقام عطا کرتی ہے، وہ اس کا رد تشکیلی بیانیہ ہے۔ شکریہ۔